یہ دیکھو ایک حاجی یہاں پڑا ہوا ہے اور یہ اس کو بس دیکھ رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے, ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, انہیں تفریح سوچ رہے ہیں. السلام علیکم, ہمارے چینل پر آپ کا ویلکم دوستوں. اس سال 18 لاکھ لوگوں نے حج کیا, جس میں 16 لاکھ غیر ملکی اور 2 لاکھ سعودیہ میں مقیم کچھ مقامی لوگ اور کچھ دیگر ممالک کے مسلمان شامل تھے. اس میں سے حاجیوں کی اموات 6000 سے اوپر بتائی جا رہی ہیں. اس کی ایک وجہ تو شدید گرمی اور پور مینجمنٹ ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ سٹیٹس کو بھی ہے, یعنی اپر کلاس کے لیے ایک الگ سے انتظام. اس ویڈیو میں آپ کو اس غریبوں اور امیروں کی حج کے تمام ثبوت دکھاؤں گی اور فیصلہ آپ پر چھوڑوں گی. سن 2024 کے حج میں جہاں امیر لوگوں کے لیے حج کے تمام مناسک کے دوران 5 سٹار ہوٹل جیسے انتظامات تھے, وہیں ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے تپتی ہوئی دھوپ اور مینجمنٹ فیلئر تھا. آپ اس پروٹوکول کی کچھ ویڈیو ملاحظہ کریں تاکہ آپ اس فرق کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. حج کا ایک فریضہ رمی جمرات ہے, جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہاں بھی عام لوگ گرمی میں 7 کلومیٹر چل کر یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں, اور وہیں ایک VIP صاحب اپنی چلڈ گاڑی میں یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. کیا یہ سب حکومت کی سرپرستی کے بغیر ہو رہا ہے؟ VIPs کے لیے تو عام لاکھوں حاجیوں کو ایک سائڈ پر روک دیا جاتا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی. ان کی ساری تعلیمات تو اس فرق کو ختم کرنے پر مبنی تھی, جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام کا مرتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ایک بہت بڑی مثال ہے. یہ مینا کا مقام ہے, جہاں پر عام حاجی ٹینٹ میں گرمی کے اندر سوئے ہیں. وہیں مینا کے ایک سائڈ پر مینا کا VIP سٹیج ایک 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے. اس حج میں ٹرانسپورٹ ہو, کھانا پینا ہو, رہائش یا صحت کی سہولیات, ہر چیز میں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ انتظام رکھا گیا ہے, اور غریبوں کو تو اس انتظام کے نام پر موت کا تحفہ دیا گیا ہے. میدان عرفات میں بھی VIP کے لیے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے لیے ہوٹل جیسا ماحول دیا گیا. اس سال کا حج اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر زمانہ جاہلیت میں جا رہے ہیں, جہاں امیروں کے لیے الگ قانون اور غریبوں کے لیے الگ قانون اور نظام بنایا جاتا ہے. ہمیں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے حج میں اس امیر اور غریب کے فرق کو ختم کیا جا سکے. یعنی شاہدین کے مطابق 7 کلومیٹر کے فاصلے پر نہ کوئی پانی کا انتظام تھا اور نہ ہی کوئی سایہ موجود تھا. جی السلام علیکم. ہمیں ریگولر 7 گھنٹے ہو گئے ہم چل رہے ہیں, اور ابھی تک تو راستے کا کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ راستہ کہاں پہ ہے. اتنی فکر میں اس کا پوچھ رہے ہیں, کوئی 1000 ریال مانگ رہا ہے, کوئی 500 ریال فی پر. ان مرنے والوں میں سے اکثریت عمر رسیدہ لوگوں کی تھی جو گرمی نہ برداشت کر سکے. عام حاجیوں کے لیے کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی. یاد رہے کہ یہ عام لوگ وہی ہیں جو سرکاری طور پر لیگل طریقے سے حج کرنے گئے تھے, اور جہاں غریب ممالک میں حج کے اخراجات 20 سے 22 لاکھ تک جا پہنچے ہیں, تو وہاں کسی نے اپنی تمام جمع پونجی اکٹھی کر کے حج کیا, تو کسی نے قیمتی زیورات اور زمین بیچ کر یا ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے حج کا فریضہ ادا کیا. ان میں سے اکثریت مڈل کلاس لوگوں کی تھی. مگر افسوس کہ بڑے بڑے میوزیکل کنسرٹ کروانے والے, فیشن شوز پر اربوں ڈالر لگانے والوں کے پاس ان اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے کچھ نہیں تھا. کیا ان سے صرف فیسز لینا ہی ان کی ذمہ داری تھا؟ ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے غریب ہونا. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو واپس آنے والے حاجیوں میں سے کسی حاجی سے اس بارے میں پوچھ لیں, ساری حقیقت آپ پر کھل جائے گی. جہاں سعودی عرب میں امیروں کے لیے مزدلفہ, عرفات اور منی میں سعودی حکمرانوں نے الگ انتظامات کیے ہوئے تھے, وہاں غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ امیر جنہوں نے سعودی حکومت کو ایکسٹرا پیسہ دیا, ان اپر کلاس لوگوں کے لیے میدان عرفات میں عالیشان ہوٹل جیسے ماحول میں مناسک حج ادا کرنے کا انتظام کیا گیا, اور غریب وہی دھوپ اور گرمی میں مر رہے تھے. حالانکہ حج کا اصل مقصد تو اس فرق کو ختم کرنا تھا. حدیث شریف میں ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا معیار صرف تقویٰ پر ہے. حج تو پوری دنیا میں اتحاد کی علامت ہے, کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر ایک لباس میں ایک ساتھ اکٹھے ہو کر ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ایک طرح کے ہی کلمات اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ حج انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے صاف پانی میلے کپڑے کو. جہاں حج انسان کی روح کو سکون دیتا ہے, وہاں دنیا کی محبت کو ختم کر کے اسے آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے. اس کے دل سے تکبر اور میں کو ختم کرتا ہے. جب 2 سفید کپڑوں کے اندر دنیا کا ہر انسان, چاہے وہ گورا ہو یا کالا, عربی ہو یا اجمی, امیر ہو یا غریب, بادشاہ ہو یا فقیر, ایک ہی لائن میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں, تو وہی حج کی اصلی روح ہے.
क़यामत के दिन मैदान हशर के अंदर जब मुर्दों को कब्रों के अंदर से निकाला जाएगा तो उसी तरह एक लिबास के अंदर बिला तफरीक अमीर व गरीब अल्लाह के हजूर पेश होंगे और उनको उनके नामा अमाल पेश किए जाएंगे और किसी का अमीर होना उस दिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं देगा। हालिया हज ने हज की असल रूह को अमीर और गरीब के फ़र्क को जन्म देकर ख़त्म कर दिया है। और ऐसी क्या इबादत जो मुशक्क़त के बगैर हो। दिन भर भूखे प्यासे रहे तो रोज़ा कबूल होता है। सुबह मुँह अंधेरे गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर उठना नींद की कुर्बानी देना ही नमाज है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।